اہل بیت اطہار سے منور ہیں، لہٰذا ہمیں اس وقتی اندھیرے کی فکر نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب تسبیح فاطمہ کے دانوں کی طرح اگر مل جل کے بیٹھیں تو بہت اچھا ہوگا. آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجھے سنانے میں اور آپ کو سننے میں آسانی ہو، چونکہ مجلس حسین بہرحال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقتولين المظلومين. اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولعن من نسب لهم من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صلوات محمد وعلى محمد. کل جو گفتگو میں نے کی تھی آداب عزا کے سلسلے میں، وہ ہماری مجلس کے اعتبار سے ابتدائی اور تمہیدی گفتگو تھی، تاکہ ہمارے دل آداب عزا کے سلسلے میں اور مجلس عزا کی عظمت و اہمیت کے سلسلے میں زیادہ معرفت حاصل کر سکیں اور وظیفہ عزاداری کو ہم معرفت کے ساتھ ادا کر سکیں. ہمیں اس اشرائے مجالس کے لیے جو موضوع آپ کی جماعت کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کربلا اور اصول دین ہے. اصول دین کا مطلب آپ سب جانتے ہیں. اصول دین یعنی کچھ ایسے اصول، کچھ ایسی چیزیں جن پر دین کا دار و مدار ہے. اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک مضبوط اور مستحکم درخت ہے جس کی جڑوں کو اصول دین کہا جاتا ہے اور جس کی شاخوں کو فروع دین کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کسی درخت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی اس کی شاخیں پھول پھل نہیں سکتی.
درخت کو زندہ رکھنے کے لیے، خوبصورت رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے اس کی جڑوں پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنی ہی شاخیں خوبصورت ہوں گی اور اتنے ہی بہترین پھل شاخوں پہ آئیں گے۔ لہذا ضروری ہے ہم پہلے اپنے اصول دین کو مضبوط کریں تاکہ فروع دین کا پھل حاصل ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس سلسلے میں نے قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے کل بھی تلاوت کی تھی، آج بھی تلاوت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے یہ ایک موضوع نہیں ہے، چونکہ اصول دین 5 ہیں تو در حقیقت یہ مجلس کے 5 موضوع ہیں۔ اصول دین میں 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز توحید ہے، دوسری چیز عدل ہے، تیسری چیز نبوت ہے، چوتھی چیز امامت ہے، 5ویں چیز قیامت ہے۔ یہ 5 الگ الگ چیزیں ہیں، 5 الگ الگ موضوعات ہیں، تو ہو سکتا ہے ہر موضوع کے حساب سے آیت بدلتی رہے۔ عدالت کے سلسلے میں ایک آیت اور، نبوت کے سلسلے میں ایک آیت اور، امامت کے سلسلے میں ایک آیت اور، چونکہ ہر موضوع کو اللہ نے جدا جدا بیان کیا ہے، جب آیتیں موجود ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ اب اس آیت پہ آتے ہیں جو ہمیں اصول دین کی پہلی اصل یعنی توحید کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لیکن توحید کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، پہلے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اصول دین میں پہلی چیز ہے توحید، یعنی اللہ کو فقط اور فقط ایک ماننا، ہر جہت سے ایک ماننا، ہر اعتبار سے ایک ماننا، ہر لحاظ سے ایک ماننا، جس کا پورا تعارف سورہ قل هو اللہ احد میں کرایا گیا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا واحد بالکل تنہا ہے، اتنا تنہا ہے کہ اللہ الصمد، کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور صمد کا مطلب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ اپنے پیدا ہونے میں کسی والد کا محتاج ہے اور نہ سہارا پانے کے لیے کسی بیٹے کا محتاج ہے، نہ اس کا باپ سیدھے لفظوں میں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور جب ایسا ہے وہ اتنا مستغنی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرد عرب آ کے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے مولا قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ الصمد۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ لم یلد ولم یولد۔ پھر کہتا ہے لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی سورہ قل هو اللہ کا ہر جملہ اپنے پہلے جملے کی تفسیر کرتا ہے۔ اللہ کسی بھی اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا مل کے ہر وقت اسے سجدہ کرتی رہے تب بھی اس کی قدرت میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لہذا ہمیں یہ فکر کرنی نہیں چاہیے کہ مسجد کو ہم آباد کرتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کا کہنا ہم مانتے ہیں، دین کو ترقی ہم دیتے ہیں، مذہب کو ترقی ہم دیتے ہیں، شریعت کو ترقی ہم دیتے ہیں۔ ہم دیں یا نہ دیں، شریعت کو ترقی دینا اللہ کا مفاد نہیں ہے، اس سے ہمارا فائدہ جڑا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توحید یہی ہے کہ ہم عبادتیں کریں تو یہ سوچ کے کریں ان میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سجدے کروں یہ سوچ کے کریں اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم دین پہ عمل کریں تو یہ سوچ کے کریں اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خمس دیں، زکوٰۃ دیں، ہم تولہ کریں، ہم تبرع کریں، کوئی بھی نیکی انجام دیں تو یہ سوچے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نفع یا نقصان سب ہماری طرف پلٹتا ہے۔ ہم گناہ کریں گے تو نقصان ہمیں ملے گا، ہم نیکی کریں گے تو ثواب ہمیں ملے گا۔ اللہ نے دین، اللہ نے مذہب، اللہ نے شریعت، اللہ نے انبیاء کو، اللہ نے کتابوں کو، اللہ نے انبیاء
انبیاء و مرسلین کو، ائمہ طاہرین کو اللہ نے کربلا، اللہ نے نجف، سامرہ، کاظمین، مشہد، سب یہ اس لیے بنائے ہیں، انہیں دین کا سمبل اس لیے قرار دیا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکے، نہ یہ کہ اللہ کی ذات پہ کوئی فرق آتا۔ یہ سب ہمارے مفاد کے لیے ہے، اللہ کی ضرورت کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو توحید ہمیں ہمارے نبیوں نے سکھائی ہے، جو توحید ہمیں ہمارے مرسلین نے بتائی ہے، جو توحید ہمارے مولا اور آقا اور ائمہ طاہرین نے ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کو ہر چیز سے ایک مانو، ایک ماننے کا تصور سورہ قل هو اللہ میں کیا ہے کہ اسے بے نیاز مانو، بے ضرورت مانو، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سجدوں کی، نہ اطاعت کی، نہ عبادت کی، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ہم جو بھی بنام دین انجام دیں وہ اللہ کے حکم سے انجام دے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور دین کی مخالفت کرنے میں اللہ کا نقصان نہیں، ہمارا نقصان ہے۔ یہ ہے توحید کا مطلب کہ ہم اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کریں، یقین پیدا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے یہاں سے سب نظر آ رہے ہیں، اگر آپ آگے والے پیچھے والوں پہ نظر ڈالیں تو دیکھیں ہمارا سلسلہ کتنا غیر مرتب ہے۔ آپ حضرات اگر مل جل کے بیٹھے تو واقعی مجلس میں لطف آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ فاصلوں کو پورا کر لیں چونکہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں، توحید کا کربلائی تصور یہ ہے کہ اللہ کو ہر سجدے سے بے نیاز مانا جائے، ہر عبادت سے بے نیاز مانا جائے، ہر فرما برداری سے بے نیاز مانا جائے۔ اس کی عبادت کریں تو یہ سوچ کے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دین پہ عمل کریں تو یہ سوچ کے یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی کریں تو یہ سوچ کے کریں یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ ہی کے لیے نہیں، اہل بیت طاہرین کے نام پہ آپ جو بھی کریں تو یہ سوچ کے کریں اس کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ مجلسوں کی امام حسین کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ علم اٹھانے کی امام حسین کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ کربلا کو مانے یا نہ مانے، کربلا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر دور میں میرے عزیزوں اللہ کو ماننے والے کم رہے، ہر دور میں اللہ کی مخالفت کرنے والے زیادہ، ماننے والے کم۔ ہر نبی آیا، اس کی ذات پہ ایمان لانے والے، اس کی باتوں سے اثر لینے والے کم تھے، مخالفت کرنے والے زیادہ۔ لیکن اللہ پہ نہ کل کوئی فرق پڑا تھا نہ آج کوئی فرق پڑا۔ یہی شان جو اللہ کی شان ہے کہ نہ کسی کی عبادت کرنے سے اس کی قدرت و طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ نافرمانی کرنے سے اللہ کی قدرت میں عظمت میں کوئی فرق آتا ہے۔ یہی شان اس کے انبیاء کی ہے، اس کے مرسلین کی ہے، اس کے اماموں کی ہے، اس کے رہبروں کی ہے۔ چنانچہ جب یہی شان جو اللہ کی شان ہے ایمان کے سہارے، اعتقاد کے سہارے جب کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ نہ اسے کثرت پہ ناز ہوتا ہے نہ قلت سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے کہ اللہ کے راستے میں مجھے ڈر نہیں لگتا کہ میرے ساتھ چلنے والے کم ہو یا زیادہ ہوں۔ اور یہی شان امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جتنے حسین کے افراد کربلا میں کم ہوتے جاتے تھے، ہر شہید کے لاشے کو اٹھاتے تھے تو چہرے کا نور بڑھتا چلا جاتا تھا، چونکہ حسین جان رہے تھے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے میرا اللہ میرے ساتھ
پرواہ ہے. اسی طرح سے نہ حسین زیادہ کو چاہتا ہے نہ کم کو چاہتا ہے, بس حسین تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا معبود اس سے راضی ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آلِ محمد پر. حقیقی تصور یہ ہے کہ نماز پڑھ کے, دین پہ عمل کر کے, خمس دے کے, خیرات دے کے, اللہ کی راہ میں مال لٹا کے ہمیں یہ نہ احساس ہو ہم نے دین کی خدمت کی ہے, ہم نے شریعت کی خدمت کی ہے, ہم نے مذہب کی خدمت کی ہے, ہم نے امام حسین کی خدمت کی ہے, ہم نے کربلا کو بڑھاوا دیا ہے. نہیں نہیں, کربلا آپ کی محتاج نہیں ہے, کربلا ہماری محتاج نہیں ہے, ہم کربلا کے محتاج ہیں, ہم کربلا کے محتاج. ہمیں اور بہت سے مولویوں کو مومنین لے جاتے ہیں, اللہ نے انہیں دیا ہے تو اپنا تعارف کراتے ہیں. مولانا یہ ہماری چار دکان ہے, ماشاءاللہ اچھی چلتی ہے, الحمدللہ, ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے, بہت اچھا, الحمدللہ الحمدللہ. 4 دکان ہے, 5 مکانات ہیں, ایک یہاں ہے, ایک یہاں, ایک یہاں, ایک یہاں ہے, الحمدللہ 5 بہت اچھے, بہت اچھے بنے ہوئے. 3-4 گاڑیاں ہیں لڑکے کے پاس, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور جانے کیا کیا. یہ تو وہ فہرست تھی جو اللہ نے دی. الحمدللہ کہا ہے 4 مکان پہ, 4 دکان پہ, 5 گاڑیوں پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے, یہ اللہ نے دی. اور پھر فہرست شروع ہوتی ہے اللہ کو دینے کی. مسجد میں اتنا دیا تھا, امام باڑے میں اتنا دیا ہے, غریبوں کو بھی اتنا دیتے رہتے ہیں. یہ کام بھی الحمدللہ ہم کرتے, نیک کام میں بھی پیچھے نہیں رہتے. یہ گنانے کے بعد وہ گنایا, تو یہ کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کیا, بڑا کام نہیں کیا. جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا تھا اس میں سے کچھ ہم نے دے دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا تھا ہم نے کچھ دے دیا, لیکن ہمیں کچھ دے کے بڑا نخرہ معلوم ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے بہت بڑا احسان کیا ہے, کہ ہماری گٹوں کی کمائی ہے, ہماری چالاکی اور ہوشیاری کی کمائی ہے, ہم نے جو مال دیا ہے. لہذا ہم دینے والے کو اس طرح دیتے کہ جب تک وہ ہمارے سامنے رہتا ہے نظریں نیچی کر کے ملتا. لیکن یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. اللہ نے اتنا دیا پھر بھی مجبور نہیں کیا مجھے سجدہ کرو یا نہ کرو, تم سجدہ کرو یا نہ کرو پھر بھی میں رزق دوں گا. یہ اللہ کی شان. سب کچھ دے کے بھی اپنی اطاعت پہ مجبور نہیں کرتا, اپنے شکر پہ مجبور نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے تو مجھے مانو, نہ آئے تو نہ مانو. جناب موسیٰ نے کہا, اے اللہ فرعون تیرے مقابلے پہ آیا ہے, میرے نہیں. سمجھتے نہیں آپ بات کو. جناب موسیٰ نے فرعون کی سرکشی دیکھ کے کہا, اے اللہ یہ فرعون تیرے مقابلے پہ ہے, میرے مقابلے پہ نہیں. میرے مقابلے پہ بھی اس لیے آتا ہے کہ میں تیرا ہوں. اگر میں تیرا نہ بنوں تو مجھ سے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس کی لڑائی براہ راست اس سے ہے. یہ تیرے مقابلے پہ خدا کہلاتا ہے اور کہتا ہے انا رب الاکبر, میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. اگر موسیٰ کا بھی پروردگار ہو تو مجھ سے چھوٹا ہے, مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. میں تیرا آدمی ہوں, اس لیے مجھ سے الجھا ہوا ہے, اور تو برابر اسے نعمتیں دے رہا ہے. اس کی خدائی بھی اچھی طریقے سے چل رہی ہے, اس کے لوگ سجدہ بھی کر رہے ہیں, ہر طرف اسی کا بول بالا ہے. بنگلے, قصر, نوکر, چاکر, پرجا, احترام, اکرامات. مصیبت میں ہے تو تیرا موسیٰ ہے. تو چاہے تو 1 منٹ میں اس کا علاج کر سکتا ہے, 1 سیکنڈ میں. فرعون کا علاج جو بہت بڑا تابوت ہے دنیا کا, سب برا
جب آتے ہیں تو اسی کو سجدہ کرتے ہیں. گھر میں بیوی شوہر سے ڈرتی ہے, شوہر بیوی سے ڈرتا ہے کہ فرعون کو ہماری بغاوت کی اطلاع نہ ہو جائے. چھپ چھپ کے بھی فرعون کو سجدے ہوتے ہیں. اتنی ہیبت ہے فرعون کی, اتنا بڑا ہے دولت کے اعتبار سے, اتنا بڑا ہے کروفت کے اعتبار سے, اتنا بڑا ہے حشمت و حکومت کے اعتبار سے. اللہ کا نافرمان ہے, سب سے بڑا باغی, سب سے بڑا مالدار, سب سے بڑا حکمران, سب سے زیادہ نافرمان. جناب موسیٰ بیچارے شکایت کرتے کہ اللہ تو اگر اس کا علاج کرنا چاہے تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گی, اس کی روزی بند کر دے, اس پہ اپنی نعمتوں کو حرام فرما دے, 1 گھنٹے کے لیے ایسا کر کے دیکھ لے. اللہ کو پہچانیے, اللہ کو پہچانیے. اللہ ہماری اطاعت و عبادت کا بھوکا نہیں ہے. اللہ ہماری بغاوت و سرکشی سے نہیں ڈرتا, نہ اس کا حساب و کتاب کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب بہت اکڑ کے چلتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں, ان کو سزا نہیں ملتی. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ کو اس کی پرواہ ہوتی کہ عبادت کے اعتبار سے رزق دیتا ہے, عبادت کے اعتبار سے وہ کرامت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, تو سب سے پہلے امریکہ یورپ کو تباہ ہونا چاہیے تھا. وہ تو اچھے کھیل کھا رہے ہیں. سب کا حساب ہونا ہے لیکن ابھی نہیں ہونا ہے. ابھی تو وہ سب کے لیے رازق العباد اور ارحم الراحمین. پروردگار علاج موسیٰ کا ہو جائے تو سب کا علاج ہو جائے. موسیٰ بار بار درخواست کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر. اللہ کا کیا جواب آتا ہے؟ اللہ کا کیا جواب آتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, اللہ جواب دیتا ہے اپنے پیغمبر کو, اے موسیٰ اگر فرعون نے میری سرکشی اختیار کر کے اپنی شان بندگی کو ڈبو دیا ہے تو کیا میں اپنی ربوبیت اور اپنی للہیت کو بدل دوں؟ وہ بندہ ہو کہ مجھ سے غافل ہے تو میں خدا ہو تو اس سے غافل نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آپ کہیں گے یہ تو بات برابر ہو گئی, ہم عبادت کریں یا نہ کریں تب بھی وہی بات, اور بغاوت و سرکشی کریں تب بھی وہی بات. نہیں, ایسا نہیں ہے. آخرت میں مدارج ہے. مومن اگر دنیا میں واقع اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو دنیا بھی اس کی اچھی ہو سکتی ہے, دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اور آخرت بھی جنت بن سکتی ہے. لیکن مومن کو دنیا میں کتنا ہی کچھ مل جائے, اللہ فرماتا ہے جو انعام آخرت میں ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا اگر جنت میں بن جائے تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. اتنا اجر و ثواب ہے اللہ کی اطاعت کا. مدارج ملیں گے, جنت ملے گی, لیکن اللہ کو عبادت اور سرکشی کا شوق نہیں ہے. ہم جو بھی کریں گے اس کی جزا پائیں, لیکن اللہ کو عبادت کا شوق ہے, نہ اپنی سرکشی سے کوئی ڈر لگتا ہے. یہ توحید کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. ہمیں اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ مستحق عبادت ہے, نہ یہ کہ وہ ہمیں نعمتیں دے تو ہم عبادت کریں گے. تجارت والی عبادت نہیں کرنی چاہیے. ہمارا رب ہے, ہمارا پروردگار ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, کچھ بھی نہ دے تب بھی مستحق عبادت ہے. کیوں؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, پیدا کرنے سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے. توجہ فرمائیں, ہم کچھ نہیں تھے. جب کچھ نہیں تھے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے, اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے, شکوہ بھی نہیں کر سکتے تھے. سچ بتائیے, جب ہم کچھ نہیں تھے پیدا ہونے سے پہلے تو اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا. توجہ, بہت توجہ, بہت توجہ. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنگلہ ضروری نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دولت ضروری نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوٹل والا ہونا ضروری نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 4-5 گاڑیوں کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے, معاشرے کا سیٹ بننا ضروری نہیں ہے. ہم
پیدا نہیں ہوئے تھے تو کچھ نہیں تھے. میری مائیں بہنیں میرے بچے جوان میرے بزرگ سب میری بات کو غور سے سنے. معرفت الہی کا وہ دروازہ کھول رہا ہوں جو آل محمد نے اپنے خون سے کھولا ہے اور سرخی کو لکھا ہے مولا کائنات نے ہر جگہ اپنی سیرت کے ہر باب میں. جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, اللہ کی عبادت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, اللہ کے سجدے کرنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کچھ نہ تھے. جب کچھ نہ تھے تو بول بھی نہیں سکتے تھے, اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے, شکوہ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ ہمیں کچھ بھی بنا دیتا, سانپ بنا دیتا, بچھو بنا دیتا, معاذ اللہ مجھے کہنے دیجیے, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اپنے کو کہہ رہا ہوں, سور بنا دیتا, ہاتھی بنا دیتا, اونٹ بنا دیتا, کچھ بھی بنا سکتا تھا. ساری مخلوقات اس کے نقشے میں تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کتنا بڑا احسان ہے ظہور مہدی کو. میں اب آپ سب سے اپنی بات کو واپس لے رہا ہوں, شاید پوری لگ جائے. جب ظہور مہدی کچھ نہ تھا تو اللہ مرحلہ تخلیق میں آنے کے بعد مجھ حقیر و ذلیل کو چاہتا تو کچھ بھی بنا دیتا. سور, کتا, ہاتھی, میڈک, سانپ, دنیا کی طرح طرح کی مخلوقیں تھی, پتھر, ڈھیلا, پہاڑ کا جز, کسی نالے کا کیڑا, کچھ بھی بنا سکتا تھا. لیکن جب ہم بولنے کے قابل بھی نہ تھے, جب بھی اس نے بنایا تو نہ میڈک بنایا, نہ سور بنایا, نہ کتا بنایا, بنایا تو انسان بنایا. عرض کر رہا ہوں بہت عظیم منزل ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم سب کو کچھ بھی بنا دیتا. کتنا بڑا کرم ہے کہ اس کے سامنے سور بھی تھا, کتا بھی تھا, گھوڑا بھی تھا, گدھا بھی تھا. اس نے ہمیں کچھ نہ بنایا, ہمیں شرف دیا, ہمیں عزت دی, ہمیں وقار دیا, سب کو چھوڑ کے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. اب اور سنیے, انسان بنانے کے بعد بھی اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا, کچھ بھی بنا سکتا تھا. ہندو بھی انسان ہوتا ہے, مشرک بھی انسان ہوتا ہے, یہودی بھی انسان ہوتا ہے, عیسائی بھی انسان ہوتا ہے, بھنگی بھی انسان ہوتا ہے, چمار بھی انسان ہوتا ہے یا نہیں؟ انسان بنانے کے بعد ہمیں اللہ کچھ بھی بنا سکتا تھا, لیکن اللہ نے ہم پہ بلا مانگے, بلا درخواست کے, بلا ریکویسٹ کے کتنا بڑا کرم کیا کہ انسان بنانے کے بعد نہ بھنگی بنایا, نہ چمار بنایا تو مسلمان بنایا. میں عرض کر رہا ہوں بہت اہمیت کی اہم منزل ہے, بہت بڑی منزل ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے تمام مخلوقات پہ نظر ڈالی, جانور نہیں بنایا, درندوں پہ نظر ڈالی, درندہ نہیں بنایا, پرندوں پہ نظر ڈالی, پرندہ نہیں بنایا, چرندوں پہ نظر ڈالی, چرندہ نہیں بنایا, جمادات پہ نظر ڈالی, جمادات نہیں بنایا, نباتات پہ نظر ڈالی, نباتات نہیں بنایا, حیوانات پہ نظر ڈالی, حیوان نہیں بنایا. ہاں بنایا تو اشرف المخلوقات انسان. انسانوں پہ نظر نہ ڈالی تو چمار, بھنگی, سور نہیں بنایا, مسلمان بنایا. ایک منزل اور ہے, ابھی لے جا کے چھوڑوں گا آپ کو, اس منزل پہ لاؤں گا جس منزل پہ اللہ نے لا کے چھوڑا. مسلمان بنانے کے بعد بھی بہت کچھ بنا سکتا تھا. مسلمانوں میں بہت فرقے ہیں, وہابی ہیں, تکفیری ہیں, قتل کرنے والے ہیں, دہشت گرد ہیں. $10 پا کے آدمی کو قتل کر دیتے ہیں. اسلام میں بھی 73 فرقے, کچھ بھی بنا سکتا تھا, لیکن جب درندوں پہ, مخلوقات پہ نظر ڈالی تو انسان بنایا, انسانوں پہ نظر ڈالی تو مسلمان بنایا, اور مسلمانوں پہ نظر ڈالی تو سب سے اونچا تاج ہمارے سر پہ رکھا. ہمیں کچھ اور نہیں بنایا, محب اہل بیت اور شیعہ بنایا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. شکر ادا کرنے کے لیے کچھ کم فخر کی بات ہے.
کہ جانور نہیں بنایا، درندہ نہیں بنایا، انسان بنا کے دہشت گرد مسلمان نہیں بنایا، شیعہ بنایا، سلمان صفت بنایا، ابو ذر مزاج بنایا، قمبر کا غلام بنایا، محبت اہل بیت کی ٹھنڈک ہمارے دل میں ڈالی۔ اسی لیے میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے شیعوں اپنے مقام کو پہچانو، تمہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعائیں دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آپ کو اس منزل کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کہاں لا کے چھوڑا۔ انسانیت میں سب سے افضل و اعلی علی کا شیعہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آخری انسانیت کی منزل پہ لا کے چھوڑا۔ تمام مخلوقات کی معراج کا نام انسانیت ہے اور انسانیت کی معراج کا نام شیعیت ہے۔ آپ بڑی منزل معراج کے فائز ہیں، جس منزل کو پانے کے لیے سلمان نے برسوں تک کار چاہی ہے، ابو ذر نے صدمے اٹھائے، عمار یاسر نے خون دل دیا، سہیل قین نے مقتل القتال چاہی۔ میرا وقت تمام ہو رہا ہے، دامن وقت میں گنجائش فخر کیجئے اپنے اوپر کہ آپ شیعہ کیسی قربانیاں دے کر شیعوں نے اپنی شیعت کو بچایا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی بلوچ کے دور میں شیعت پہ پہرے لگے، کسی کا نام علی ہوتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا، کوئی اپنا نام حسن رکھتا تھا وہ قتل کر دیا۔ سلام ان شیعوں پر جنہوں نے محبت اہل بیت کو آج قربانیاں دے کے ہم تک پہنچایا۔ کوئی ماں اگر زیارت حسین کے لیے تڑپتی تھی، گودی میں چھوٹا سا اللہ کا دیا ہوا بیٹا ہنستا کھیلتا ہوتا تھا تو ملعون کہتا ہے زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہتی ہوں کہ ہاں اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاؤں گی، برسوں سے تڑپتی ہوں۔ کہ جا تو سکتی ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ اپنے بچے کو پہلے زمین پہ لٹانا ہوگا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کے جانا ہوگا تاکہ تمہارے بوجھ سے اس کا دم نکل جائے۔ شیعت کو بچانا کے ماں نے کہا جاؤں گی اپنے مولا کی محبت سے، کہ اتنا ہی نہیں، جب اس کا دم نکل جائے گا تو تمہارے سامنے اس کا گلا کاٹا جائے گا، اس کے بعد تمہارے بچے کا لاشا تمہیں لے دیا جائے گا۔ شیعت کو بچانے والی خاتون نے اتنی بڑی قربانی دی لیکن حسین کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے حسین۔ شیعت معمولی فخر نہیں ہے، ہمارے علماء نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شیعوں نے مقتلوں کی خاک جانی ہے، قید خانوں میں رہے، بغداد کی دیواریں جب چنی گئی تو شیعوں کے خون سے گارا بنایا گیا۔ لیکن یہ سب مسائل اہل بیت نے، انبیاء اور مرسلین نے، شیعوں نے کیوں اٹھائے؟ تاکہ اللہ کو اس طرح سے پہچانوایا جا سکے جس طرح سے اللہ ہے۔ اس کے بعد بھی کہا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، ہم تو تجھ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے تجھے سجدے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے چونکہ ان کی توحید مضبوط تھی، وہ اپنے اللہ کو واقعا اللہ سمجھتے تھے، تو جتنی مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں اتنا ہی اہل بیت کے شہدائے کربلا کے شکر کے سجدوں میں اضافہ ہوگا۔ شاید